بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایزی رامش کے ساتھ مخدوم اورنگزیب رامش حاضر خدمت ہوں۔ اور جہاں ہم نے پچھلے اپنے ولاگز میں ایران پہ بات کی ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ صرف یہ نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے وہ آج کی جنگ ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو تاریخ کے ان اوراق میں جانا ہوگا جہاں سے اس فساد کی، اس لڑائی کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ 1953 میں ایک منتخب وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کو کس طرح سی آئی اے نے ایران میں ذلیل کیا، ان کو بے دخل کیا، ان کے خلاف سازگار ماحول بنایا گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1925 کا جو رضا شاہ پہلوی نے جو ایران کو سیکولر کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا اور اپنے تعلقات امریکہ، یورپ اور یو اے ای کے، اس کو یو اے ای کہہ رہا ہوں، یو کے ساتھ بنائے، اس سے عوام کے اندر جو گرج پیدا ہوئی اور شاہ ایران کو بھاگنا پڑا، ایران چھوڑ کے جانا پڑا۔ اور 1989 کے اندر جب آیت اللہ امام خمینی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو کس طرح ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا، اور ایرانی قوم جو ہے وہ اس سیکولر ایجنڈے کو چھوڑ کے اسلامک ایجنڈے پہ آئی، اور انہوں نے خود کو، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالا۔ اور ایران جو ہے اس نے بغیر کسی، میں کہتا ہوں بغیر کسی سے ٹکر لیے اپنی ترقی کے اس سفر کو بڑھایا، اور ایران نے اپنے لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کیے اور علاقائی بھی ایک اچھی ہم آہنگی پیدا کی۔ اور خامنائی کے 10 سال جو تھے، اس کے بعد خمینی کے 10 سال کے بعد جناب خامنائی جو اس جنگ کا شکار ہوئے اور ہلاک شہید ہوئے، میں کہتا ہوں اس سے پیچھے آپ دیکھیں کہ 2015 کے اندر بھی کانفلکٹ تھا، 2025 کے اندر بھی کانفلکٹ تھا۔ یہ انتفاضہ جو اپ اینڈ ڈاؤن جو رائز ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک اچھی ڈیل چاہتا ہے، اچھی ڈیل چاہتا ہے ایران کے ساتھ۔ اور وہ ڈیل کیا ہے کہ ایران سرنڈر کر دے، وہ یورینیم افزودہ نہیں کرے گا، ایران سرنڈر کر دے کہ وہ اپنے آئل کے ریسورسز میں ان کو شیئر دے گا، معدنیات میں شیئر دے گا، ایران جو ہے جمہوریت لے کے آئے گا۔ یہ واضح ایجنڈے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اور ایجنڈے بھی ہیں۔ اور ایجنڈے کیا ہیں؟ ایران کو مستقل طور پہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ اگر ایران نہیں ہوگا تو یو ایس اے کے لیے، یو ایس اے کی جو اکانومی ہے وہ تو وار بیس ہے، اس نے تو اسلحہ بیچنا ہے، اس نے تو ہتھیار بیچنے ہیں۔ تو ہتھیار تبھی بکیں گے جب لوگوں کے اوپر ڈر مسلط رہے گا۔ ان خلیجی ممالک کو ڈر دیا ہوا ہے، ایران حملہ کر دے گا، ایران مارے گا تو ہم آپ کے کسٹوڈین ہیں، ہم آپ کے گارڈین ہیں۔ اس لیے اس ڈر اور اس خوف میں مبتلا لوگوں کو آپ اچھا بینیفٹ لے سکتے ہیں، اور امریکہ نے کیا ہے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ میڈیا ایک شیپ بناتا ہے، ایک پبلک اوپینین بناتا ہے۔ پورا ورلڈ کا میڈیا جو ہے اس نے ایک شیپ بنائی ہے، دنیا کو ایک آبجیکٹیو دیا ہے، ایک پراسپیکٹیو دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں، اسلامسٹ بوم جو ہے وہ کسی وقت بھی چلا سکتے ہیں، اور پوری دنیا کو خطرہ ہے، امن عامہ کو خطرہ ہے، اور پوری دنیا کی سلامتی خطرے میں ہے۔ اور علاقائی جو اتنی یہ ریجنل پاورز ہیں جن کے پاس وسائل کی دولت ہے، بے پناہ وسائل کی دولت ہے، ان کے لیے خطرہ ہے۔ تو وہ ایران پہ پری ایمپٹیو میجر کے طور پہ، اس سے پہلے کہ ایران حملہ کرے ہم جا کے حملہ کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ میڈیا کی جنگ، یہ جنگ جو ہے یہ خوف کی جنگ ہے۔ یہ جنگ یہ نہیں ہے کہ واشنگٹن نے ایک فیصلہ کیا، تہران نے جوابی وار کیا۔ اس کے پیچھے تو ایک پوری تاریخ ہے جو 1953 میں ڈاکٹر مصدق کے جانے سے شروع ہوئی، جو ایک منتخب وزیر اعظم تھا، اور اس کو سی آئی اے نے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد امام خمینی کو جس طرح سے استقبال کیا گیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے جس ثابت قدمی کے ساتھ، جس عزم اور ولولے حوصلے کے ساتھ اپنی قوم کو بڑھایا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ کی ایک بہترین سنہری مثال ہے۔ ان کے آئیڈیلز کون ہیں؟ ان کے آئیڈیلز امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، جو وہ بار بار ان کو کوٹ کرتے ہیں، وہ انہی سے فیض لے رہے ہیں۔ اور امام رضا کا روضہ جو ہے اس وقت آج بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے اسباب تلاش کرتے ہیں، اور وہ اسباب ان کی بڑی سٹرونگ ہے، سٹرونگ فوٹنگ پہ کھڑے ہیں۔ ایران جو ہے وہ صرف ایک مذہبی کارڈ نہیں کھیل رہا، ایک ہیومن کارڈ نہیں کھیل رہا، بلکہ وہ پوری مسلمانوں کے تمام گروہ کا نمائندہ بن کے سامنے آیا ہے، جس نے کفر کے آگے،
جس نے اس ظلم کے آگے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے اسے پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے، لیکن وہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے یہاں پہ بہت سے آپ کو ارسطو ملیں گے جو کیلکولیشنز بتائیں گے، ایران اور یو ایس اے کا کمپیریزن کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، واقعی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 34 کروڑ اور 9 کروڑ کی آبادی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ 9 بلین کی اکانومی کہاں پہ ہے اور 900 بلین کی اکانومی کہاں پہ ہے۔ 900 بلین اور 9 بلین بڑا ہیوج فرق ہے۔ تو یہ وہ آپ کو بتاتے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ ایران اب بھی ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا جو عزم اور حوصلہ ہے وہ ہمارے لیے ڈھال بنا ہوا ہے، پاکستان کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ اختلافات کو اپنے درمیان سے نکالیں، ایک ایجنڈے پر آ جائیں، اور ایک ایجنڈا یہ ہے کہ یہود و نصارہ، ہنود، یہود، یہ سب ایک مل جائیں گے، اور مسلمان جو ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا پڑے گا۔ ہندو بھی ملیں گے، عیسائی بھی ملیں گے، یہودی بھی ملیں گے۔ اگر مسلمان آپس میں مل جائیں تو کیا ہی خوبصورت گلدستہ بن جائے، اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں، اور مسلمانوں کا جو خون اس قدر ارزاں ہے، جو اس قدر گرایا جا رہا ہے، چاہے وہ غزہ ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، شام ہو، عراق ہو، ہر جگہ مسلمانوں کا خون سستا ہے۔ اس کو باقیمت کرنا چاہیے، اس کے وقار کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اختلافات بھلا کے آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔